الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین والمغربین الحمدللہ الذی خلق الکونین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين خاصة وخصوصا نحن في جلسته الآن سيدي وسندي وشيخي وجدي القنديل النوراني والمحبوب السبحاني والقطب الصمداني عارف الأسرار والرموز والمعاني سيدنا الشيخ أبي محمد عبد القادر الجيلاني الذي هو غوث الثقلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم سبحان الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس انتہائی روحانی عرفانی اور ٹاپ ٹو باٹم نورانی بزم غوث جیلانی و خواجہ ہندوستانی کہ پربہار اور پروقار موقع پر منبر نور پہ جلوہ بار باوقار مشائخ کرام علماء ذویل احترام شورائے ذویل احتشام حفاظ کرام ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر اس کھل کھل چھل چھل اور بھل بھل کے بیچ میں اس چہچہاہٹ گنگناہٹ اور پن بناہٹ کے درمیان بھی پورے سکون کے ساتھ بیٹھی سننی آواز. سبحان اللہ. محب گرامی میزبان مکرم عزیز القدر حضرت علامہ مولانا سعید صاحب قبلہ جن کی خصوصی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ میں لگاتار تیسری بار حاضر ہوا. کمیٹی کے جملہ کارکنان منتظمین اور اس کے بالخصوص صدر قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ جلسہ ہو کہاں رہا ہے. بالکل بے دھڑک ہے
اسی لیے تو لبے سڑک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا کریم تمام منتظمین و اراکین کے گھروں کو برکت و نور سے بھرے۔ آمین۔ آمین آمین۔ علماء کرام کا یہ نورانی قافلہ، بالخصوص محب گرامی حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ چشتی، برادر طریقت حضرت علامہ مفتی منظر حسن صاحب قبلہ، ناظم اجلاس شعراء کرام اور سب کی خاص توجہ کے ساتھ، کیونکہ جب میں بمبئی میں آتا ہوں کچھ بولنا ہوتا ہے تو پھر میں ایک ویگ راجدھانی ایکسپریس پکڑتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وقت ایسی چیز ہے کہ اگر تم نے وقت کو نہیں اس کا پیچھا کیا تو وہ تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ کسی عربی شاعر نے کہا تھا الوقت کالسیف ان لم تقطع فقطع، وقت وہ تلوار ہے کہ اگر تو نے اسے نہیں کاٹا تو وہ تجھے کاٹ دے گی۔ تو آج ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ باہر سے آواز کیسی آ رہی ہے، ہمیں اپنے من کی آواز سننی ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ صرف آپ کا موڈ بنانے کے لیے، کیونکہ فرمائش بھی ہے، اور جلسے کو نسبت دو ذوات قدسیہ سے۔ ایک وہ جو عرب و عجم کا سلطان ہے، اور دوسرا جو غریب نواز کی صورت میں ہندوستان کی سرزمین پر نائب حبیب رحمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں نے اپنے آپ سے یہ کمپرومائز کیا کہ جو نثر میں کہنا ہے وہ بغداد کے حوالے کر دو، سبحان اللہ۔ اور جو نظم میں کہنا ہے وہ غریب نواز کے حوالے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق ہے بیٹا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ جلسہ میرے نیچر اور میری فطرت اور میرے مزاج سے بہت ٹچ ہوتا ہے، کیونکہ میرا بھی حال یہی ہے کہ جسم میں خون تو غوث اعظم کا ہے مگر غلامی کا پٹا غریب نواز کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حق ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف دادا ہیں ایک طرف پیر ہیں، اور جن کا جلسہ ہے وہ تو پیروں کے پیر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، عطا ہو۔ پوری محبت کے ساتھ، کمال وفاداری کے ساتھ، مکمل ذمہ داری کے ساتھ، اور بمبئی کا ماحول دیکھ کے کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھیں محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب پیش خدمت ہے، دیکھیے گا اتنا ہلا مت اتنا ہلا رہا۔ میں دھیرے دھیرے پڑھوں گا لیکن آپ لوگ زور زور سے سنیے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ جیسا آپ کے سننے کا ڈھنگ ہوگا ویسے ہی میرے بولنے کا رنگ ہوگا۔ سبحان اللہ بے میں شک۔ شیرنی دیکھ کے ہی فاتحہ کرتا ہوں، بالکل زندگی کے ساتھ۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ ذرا جھوم کے کہہ دیجئے سبحان سبحان اللہ۔ ہاں دلشاد فاروقی صاحب دیکھیے، توجہ چاہو۔ تیرے کرم تیرے کرم، اس کا ایک پس منظر ہے کہ یہ کلام میں نے اجمیر شریف میں بیٹھ کے شاہ جہانی مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے لکھا تھا، اور چھٹی رجب کی شب جو ہے وہ ظاہر ہو رہی تھی اور 5 رجب کا سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا تھا، وہی موقع تھا۔ توجہ چاہوں گا۔ تیرے کرم نے پکارا میں آ گیا خواجہ، سبحان اللہ۔ تیرے کرم تیرے کرم نے پکارا میں آ گیا خواجہ، تیرے کرم نے
توجہ چاہوں آپ میری طرف توجہ دیں، میری ٹرین چل رہی ہے، یہ تو خیر نان اسٹاپ ہے، یہ ترنت ایک جگہ سے چلتی ہے تو اینڈ ہی پہ رکتی ہے۔ اللہ ان کا سننا سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے گا آپ کی توجہ چاہوں گا، توجہ کہ تیری غریب، دیکھیے گا تیری غریب نوازی عجیب ہے خواجہ، تیری غریب تیری غریب نوازی عجیب ہے خواجہ، اسی کو بھی اسی کو بھیک ملی جو غریب ہے خواجہ، تیرا غریب تیرا غریب بڑا خوش نصیب ہے خواجہ، عطا ہو بھیک خدا را میں آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب۔ خدا را میں آ گیا خواجہ۔ یہ دیکھنا ہے کہ بمبئی والے اس شعر کو کس انداز سے لیتے ہیں۔ ہم سنی ہیں اور ایسے سنی ہیں کہ کسی امام کو چھوڑتے نہیں، بے شک۔ پکے حسنی حسینی سنی ہیں، باروں امام کو مانتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ کسی کے اثر سے نہیں مانگتے، مصطفیٰ کی نظر کا صدقہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا میں نے کیسا نبھایا ہے کہ علی سے مہدی، سبحان اللہ۔ ابھی حضرت مہدی کی آمد باقی ہے، توجہ چاہوں گا، علی سے مہدی تلک ہے، آپ آمین کہیے گا ہر مصرے پہ، علی سے مہدی تلک ہے امام کا صدقہ، علی سے مہدی تلک ہے امام کا صدقہ، قطب فرید قطب فرید علا نظام کا صدقہ، قطب فرید علا نظام کا صدقہ، حضور اشرف حضور اشرف جملہ کے نام کا صدقہ، عطا ہو سب کا اتارا میں آ گیا۔ کیسے کیسے لوگ جاتے ہیں، کتنی مشقتیں جھیل کے جاتے ہیں، کتنی پریشانیاں جھیلتے ہیں، بڑی بے بسی سے لوگ بس سے بھی جاتے ہیں اور یا خواجہ خواجہ کہتے جاتے ہیں۔ صحیح صاحب خاص توجہ چاہوں گا ان تمام خوش نصیب غریبوں کے حوالے سے جو بہت پریشانی سے جاتے ہیں تو بڑے گھبراتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو صرف مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خاص توجہ چاہوں گا، تیار ہے؟ بے شک۔ ایک بار تو کہہ دو یا غریب نواز۔ سب کا اتارا میں آ گیا خواجہ، تیرے کرم نے پکارا میں آ گیا خواجہ۔ توجہ کہ لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ لگا کے لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں اٹھا کے سر پہ غموں کا پہاڑ لایا اٹھا کے سر پہ غموں کا پہاڑ لایا ہوں عجب درخت سے عجب درخت سے یہ پارے گرا اٹھایا ہوں ذرا سا دے دو سہارا میں آ گیا خواجہ تیرے کرم نے پکارا میں آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے اس لیے مقطع سماعت کرے غریب نواز کا تعارف کرایا ہے کہ علی کے نور ہو سبحان اللہ زہرا کی آبرو خواجہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی کے نور علی کے نور ہو زہرا کی آبرو خواجہ علی کے نور ہو زہرا کی آبرو خواجہ نبی کی شان نبی کی شان عطا تم میں ہوں بہو خواجہ سبحان اللہ سبحان اللہ شان عطا میں ہوں بہو خواجہ ہے دل میں نور کے ہے دل میں نور کے بس تم جستجو خواجہ ملا کرم کا اشارہ میں آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت خدا کا ہندوستان سبحان اللہ سبحان اللہ جھوم کے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قرآن مقدس ایک انتہائی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا مشہور تو بہت ہے مگر ترجمہ اس کا کوئی نہیں جانتا اب آپ بھی سوچیں گے یہ نورانی میاں کو آج ہو کیا گیا ایک ایسی آیت کا ترجمہ کیا جس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا ترجمانی لوگ کرتے ہیں ترجمہ کوئی نہیں جانتا دنیا جانتی ہے کہ میرے دادا حضور محدث اعظم ہند نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا معرف القرآن اٹھا کے دیکھو الف لام میم کا ترجمہ انہوں نے بھی نہیں کیا مجدد دین و ملت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مقدس کا بڑا شاندار جاندار ترجمہ کیا کنز الایمان اٹھا کے دیکھنا اعلی حضرت نے بھی الف لام میم کا ترجمہ زور سے بولیے نہیں فرمایا کیا سمجھے آپ کہ الف لام میم کا ترجمہ میں سیدھے آ رہا ہوں ایکسپریس ہائی وے پہ یہ ایک اسپیشل ہائی وے ہے نہ ایسٹرن ایکسپریس ہے نہ ویسٹرن ہے یہ بیچ والا ہے اس لیے کوئی جملہ پھسلنا نہیں چاہیے الف لام میم کا ترجمہ علماء دین نہیں جانتے توجہ چاہوں گا
الف لام میم کا ترجمہ بڑے بڑے محدثین زور سے بولیے نہیں جانتے. اس کی تلاوت کی کہ جس کا ترجمہ مجددین نہیں جانتے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. الف لام میم کا ترجمہ مجتہدین نہیں جانتے, علماء ربانیین نہیں جانتے. حد تو یہ ہے کہ الف لام میم کا ترجمہ جبریل امین نہیں جانتے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. آپ ذرا خیال کریں علامہ جلالین کی روایت کے مطابق کہ کیا منظر رہا ہوگا جب حضرت جبریل نے کہا, آیت لے کے آئے, الف, کیا کہا؟ حضور نے فرمایا فہمت, میں سمجھ گیا. اے جبریل تم نہ سمجھے یہ بھی میں سمجھ گیا, اور یہ کیا ہے یہ بھی میں سمجھ گیا. واہ 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 واہ. لام, آقا نے فرمایا میں سمجھ گیا. سبحان اللہ. میم, مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھ گیا. اور جیسے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, حضور خاموش ہیں. الف کہا تو کہا میں سمجھ گیا, لام کہا میں سمجھ گیا, میم کہا فرمایا میں سمجھ گیا. اور جیسے اگلی آیت پڑھی چپ, یہ خاموشی بتا رہی ہے کہ اے جبریل آگے میں اس لیے خاموش ہوں کیونکہ اس کا ترجمہ تم جانتے ہو. سبحان اللہ. اور پہلے اس لیے کہا میں سمجھ گیا تاکہ تو مجھے اپنی طرح نہ سمجھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علم غیب مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تیری طرح نہیں ہوں. الف کا مطلب کیا ہے تمہیں نہیں معلوم, لام کا مطلب کیا ہے تمہیں نہیں معلوم, میم کا مطلب کیا ہے تمہیں نہیں معلوم, مگر میں جانتا ہوں کیونکہ نہ تم میری طرح ہو نہ میں تیری طرح, نہ تم میری طرح نہ میں تیری طرح. آپ ذرا خیال کریں, مبلغ اعظم ہے حضرت جبریل, ہر نبی سے ملاقات ہے. انتہا یہ ہے کہ قرآن مقدس کی جملہ آیات, چاہے وہ آیات بینات, آیات محکمات جنہیں کہتے ہیں, آیات مقطعات ہو یا مشابہات ہو, سب لے کے آنے والے کون ہیں؟ مگر الف لام میم کا ترجمہ جبریل نہیں جانتے, حضور جانتے ہیں. گویا فہم تو کہہ کر آقا فرما رہے کہ یہ جبریل یہ راز ہے, راز, محبت کا راز. محب نے بھیجا, محبوب کو ملا, اب بس محب محبوب تک رہنے دو, وہ ایک راز محبت ہے جو بے پردہ نظر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب, بہت خوب. ان بے وقوفوں سے پوچھو. اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں ایک مرتبہ جو ہے حضور دارالعلوم دیوبند آئے, درس میں شامل ہوئے, بڑی دعائیں دی, پڑھا اور اس کے بعد نکلے. پاگلوں کو جیسے لگتا ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یعنی حضور کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ دیوبندی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دیوبند میں آئے اور پڑھ کے گئے, سرکار کے بارے میں لکھا. ان جاہلوں سے کہنا سننی ہو, سینہ ٹھوک کے کہنا, ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دینا, رضا کے نیزے کی مار کے ساتھ کہہ دینا, وہ مار جو عدو کے سینے میں غار ہے, کہہ دینا کہ نادان جب میرے نبی نے اتنے بڑے فرشتے سے پڑھنا گوارا نہ کیا تو کسی گھٹیا دارالعلوم کے مولوی سے کیا پڑھا. تمہیں کہنا پڑے گا کہ جبریل, جملہ دے رہا ہوں اچانک آیا, اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے, علماء بیٹھے اس لیے نکل گیا. جبریل حضور کے نزدیک صرف مبلغ ہے, مبلغ, معلم نہیں. معلم حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا. اب آپ سوچئے جب جبریل نہیں جانتے تو میں جانوں گا؟ قطعی نہیں. اب جب میں نہیں جانوں گا تو آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ پڑھا تو میں نے الف لام میم ہی.
ابھی میں نے مفتی منظر صاحب سے کہا کہ میں بمبئی میں بہت بول چکا، درسگاہی تقریریں خوب ہوئی ہیں، آج میرا جی چاہ رہا ہے خانقاہی تقریر، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ بمبئی میں کچھ لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو خانقاہ کو خامخواہ سمجھتے ہیں، انہیں بتا دینا کہ بیٹا تیرا اس دنیا میں رہنا ہی خامخواہ ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا تو میری نانی مرحومہ مخدومہ نور اللہ مرقدہا جب مجھے قاعدہ بغدادی پڑھاتی تھی تو ان کے پڑھانے کا انداز بڑا عجیب ہوتا تھا، مفتی صاحب بڑا یونیک ہوتا تھا۔ صاحب ترتیب خاتون کی بڑی عابدہ زاہدہ تھی، قاعدہ بغدادی بھی بے وضو نہیں چھوتی تھی، اور جب پڑھاتی تھی مجھے تو ان کا انداز یہ ہوتا تھا بیٹا پڑھو الف، میں کہتا تھا الف ایسے نہیں کہو، الف سے اللہ کو پہچان، سبحان اللہ سبحان اللہ، با سے پڑھو کا کہنا مان، سبحان اللہ، تا سے توبہ کر انسان، سا سے ثابت رکھ ایمان، سبحان جیم اللہ، سے جنت کو تو جان، یہ ان کا ایک انداز ہوتا تھا۔ اس وقت تو خیر مجھے کچھ نہیں پلے پڑا، الف سے اللہ کو پہچان، الف سے اللہ کو پہچان، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن جب میں سب کچھ پڑھ لکھ کر عالم بن کے جب میں بغداد گیا اور وہاں پڑھنے کے لیے گیا تو یہ راز دادا پیر کی چوکھٹ پہ پتا چلا، سبحان اللہ، وہاں کھلا یہ راز۔ واہ واہ واہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتبہ قادریہ کی لائبریری میں ایک رسالہ ملا جس میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملا۔ کون جنید بغدادی؟ جو غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر، سبحان اللہ، سید الطائفہ۔ قول کیا ہے؟ فرماتے ہیں من عرف الالف، نہیں، من عرف حقیقت الالف فقد عرف اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے الف کی حقیقت کو پہچان لیا اس نے اللہ کو جان لیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ میں نے پڑھا تو پھر میں اپنے پیر و مرشد کی رہنمائی کا متلاشی ہو کے ڈھونڈنے لگا کہ آخر یہ بات کہی کیوں گئی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں اس الف کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی توجہ چاہوں گا، اس الف کی بات نہیں کر رہا ہوں جو الف لام اور فا کا مرکب ہے، میں اس الف کی بات کر رہا ہوں جس کی شکل ایسے ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ ایسے، دیکھا ہے نا وہ الف، ایسے، یعنی میں اسم کی بات نہیں، اس اسم کے مسمى کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ، جس کی شکل ایسے ہوتی ہے۔ اس الف کی خوبیاں کیا ہے؟ آخر سرکار سید الطائفہ نے ایسا کیوں کہا کہ جس نے الف کی حقیقت کو جانا اس نے خدا کو جانا؟ تو آؤ آپ کی آسانی کے لیے میں ایک ایک کر کے دیتا چلوں، انشاءاللہ جیسا آپ کے رکھنے کا انداز ہوگا ویسے ہی میرے پہنچانے کا انداز۔ توجہ ہے نا؟ جی ہاں، تو الف کی پہلی خوبی یہ ہے، the first significance of the alphabet of الف، پہلی خوبی الف کی یہ ہے کہ الف، یہ خوبی جو ہے علم قرأت میں ہے کہ الف ساکن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ساکن۔ الف پر زبر زیر پیش نہیں آتا، بالکل ساکن ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے الف پہ زبر؟ الف پہ اگر زبر آ گیا تو الف الف نہیں رہتا، حمزہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ آپ بولیے کیا بن جاتا ہے؟ چاہے وہ زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، حد تو یہ ہے مفتی صاحب کہ الف پہ جزم کا بھی اعراب نہیں آتا، وہ فری فرام اعراب ہوتا ہے۔ الف پر نہ زبر، توجہ چاہوں گا، میں جانتا ہوں یہ بات آپ کے نیچر سے تھوڑا ہٹکے ہے اور خود میری تقریر کا جو مزاج ہے اس سے بھی ہٹکے ہے، لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے میں یہی بولوں، توجہ چاہوں گا۔ الف پہ نہ زبر ہوتا ہے، نہ زیر ہوتا ہے، نہ پیش ہوتا ہے، نہ جزم ہوتا ہے۔ الف پر کوئی حرکت نہیں آتی، ہاں الف دوسرے حروف کو حرکت ضرور دیتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں آ رہی، وہ بغیر حرکت کے قبول کیے ہوئے متحرک ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ الف پر اگر تو نے زبر لگایا تو حمزہ، پیش لگایا تو حمزہ، زیر لگایا تو حمزہ، الف پہ جزم لگایا تو حمزہ، تو الف کی حقیقت کیا ہے؟ سکون۔ کیا ہے؟
پیچھے والے ذرا سکون سے بول لو کیا ہے؟ اور زور سے بولو کیا ہے؟ سکون. وہ جو ایک دم یعنی نہ زبر نہ زیر نہ پیش نہ حمزہ، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سکون. توجہ چاہوں گا اگلا جملہ سننے کے لیے تیار رہنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، کہ الف کی حقیقت یہ ہے کہ الف کو سکون ہے. سکون اسے کوئی حرکت نہیں دیتا، وہ سب کو حرکت دیتا ہے کیونکہ اس پر سکون ہے. اس کی شانی سکون والی، پہچان سکون والی. یہی راز ہے کہ جس نے حقیقت الف کو جان لیا اس کے دل کو سکون مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے دل کو کیا مل گیا؟ سکون مل جس گیا. نے الف کی حقیقت کو جانا، نہ اس کے دل میں گھبراہٹ ہے، نہ الجھن ہے، نہ پینک ہے، نہ کسی قسم کا ڈیزاسٹر ہے، نہ کسی قسم کی الجھن ہے، نہ پریشانی ہے، نہ حیرانی ہے، نہ ادھر ادھر پر کی الجھن ہے. صرف حقیقت الف کو جان لیا، پہچان لیا تو دل کو سکون. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ الف ذات احدیت کا مظہر ہے. سبحان اللہ. اللہ ایک ہے نا؟ جی ہاں اللہ ایک ہے. توجہ چاہوں گا، بات تھوڑی بھاری ہے لیکن اس پر میری جان واری ہے. واہ. توجہ چاہوں گا، اللہ ایک ہے تو الف بھی ایک ہے. اسی لیے الف ذات احدیت کا مظہر ہے. اور جب لوگوں نے جان لیا کہ یہ ذات احدیت کا مظہر ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ اسے سکون ہے، تو جس ولی نے اس راز کو جان لیا اگر وہ بندہ رہا تو بندہ نواز ہو گیا، غریب رہا تو غریب نواز ہو گیا، مستغیث رہا تو غوث اعظم ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. حق ہے. میں بھی ابھی بہت بات خوب. میری پوری نہیں ہوئی، ذہن کو وہی لے جائیے. الف کی شان یہ ہے کہ اس کی شان یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ اس پر زور سے بولو کیا ہے؟ سکون ہے. سکون ہے. کیا ہے؟ سکون. اس لیے جس نے اس حقیقت کو جان لیا، پہچان لیا، اس کے من میں بھی سکون ہے. کیا آ گیا؟ سکون. اب اگلا جملہ سنو دل تھام کے. سکون ہے. یہی وجہ ہے میرے دوست کہ جب رب نے اپنے ولیوں کی تعریف کی تو یہ نہیں کہا کہ اللہ والے وہ ہیں جو بڑے پیسے والے ہیں، اللہ والے وہ ہیں جو بڑے دھن والے ہیں. اللہ والوں کی شان یہ ہے، اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے جو ایسا کریں وہ اللہ کے ولی، جو ویسا کرے وہ اللہ کے ولی. یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، ہوشیار، اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں نہ حزن ہے، نہ درد ہے، نہ غم ہے، نہ پریشانی ہے، نہ پینک ہے، بلکہ ان کے دل کو سکون. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. سب نے حق سے ان بہت کے خوب. دل کو کیا ہے؟ سکون ہے. کیونکہ وہ راز سکون انہوں نے حاصل کر، سکون کا راز انہوں نے جانا. اب میں آپ کو کیا بتاؤں؟ ایسا سکون، توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے، ایسا سکون کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مکے سے مدینہ جا رہے ہیں مگر سرکار کے دل کو سکون. سبحان اللہ سبحان اللہ. غار ثور میں ہیں، پیچھے کافر دوڑا رہے ہیں مگر دل کو سکون ہے. سکون ہے. غار کے اندر 3 دن گزار دیے اپنے یار کے ساتھ، دل کو سکون. سکون ہے بے شک. ایک سوراخ سے سانپ نکل کر آپ کے جسم کو زخم پہنچا رہا ہے، ڈس رہا ہے. ہم اور آپ ہوتے تو چھٹک جاتے مگر ابو بکر کے دل کو سکون ہے. سکون ہے. انتہا یہ ہے کہ چاہے بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، خیبر کا میدان ہو، خندق کا میدان ہو، حنین کا میدان ہو، جو ڈرنے والے ہیں وہ تو ڈر گئے مگر مصطفیٰ کے صحابہ کے دل کو سکون ہے. سبحان سکون اس اللہ. لیے ہے کہ اس راز سکون کو وہ جانتے ہیں. اتہاس ساکشی ہے میرے دوستو کہ فاروق اعظم نے ایمان قبول کیا تو اہل قریش نے جو ہے تانے دینے شروع کیے، الٹا سیدھا کہنا شروع کیا، مگر سرکار فاروق اعظم کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہے، مطمئن ہے، مسکرا رہے ہیں کیونکہ دل کو سکون ہے. عثمان بن نورین کا محاصرہ مکمل طور پہ بلوائیوں نے کر دیا،
نہ کچھ کھانے کے لیے ہے نہ کچھ پینے کے لیے ہے، بس تلاوت پہ تلاوت تلاوت پہ تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ لوگ حیرت زدہ ہیں کہ امیر المومنین کیوں اتنے مطمئن ہیں؟ آواز آئی کیونکہ دل کو سکون ہے، سبحان اللہ سبحان نہ اللہ۔ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج و ملال ہے۔ حضرت مولا کائنات خیبر شکن پیر میں تیر چک چکا ہے علی کے، درد اتنا ہے کہ کسی کو چھونے نہیں دیتے، لیکن جب نماز کے حالت میں کھڑے ہوئے تیر کھینچ لیا پتہ بھی نہیں چلا۔ کیوں؟ کیونکہ علی کے دل کو سکون ہے۔ میاں یہ سکون اتنی قیمتی چیز، اس سکون کو آپ کہیں خرید نہیں سکتے۔ آج بھی بڑے بڑے پیسے والوں سے پوچھو کہ میں 1 کروڑ روپے میں تمہیں سکون دوں گا، وہ کہے گا میں 2 کروڑ دینے کو تیار ہوں، بس سکون مل گیا، سکون مل گیا۔ جتنا پیسہ ہوتا ہے اتنی گھر میں دوا ہوتی ہے، اور جتنے سیٹھ لوگ ہیں بغیر گولی دوا کی، بغیر نیند کی گولی کھائے نیندیں نہیں آتی۔ مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، مرسیڈیز ہے، BMW ہے، اللہ جانے کتنی پراپرٹی ہے، مگر دل کو سکون نہیں ہے، کیونکہ سکون کسی مارکیٹ میں نہیں ملتا۔ کہہ دینا ان سے جو سکون کے متلاشی ہیں، جو پیسوں کے بل پر بل کھا کھا کے چلتے ہیں، ان سے کہنا ہے امیرو تمہاری یا میری کی لغت میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر سکون حاصل کرنا ہے تو غریب بن کر غریب نواز کے در پہ جا، سکون مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلطان الہند کانفرنس، حضور شہزادے غازی ملت۔ ممبئی کے فٹ پاتھ پہ لاکھوں لوگ سوتے ہیں، اور میں بتاؤں آپ کو، کسی سونے والے سے پوچھنا کہ بھیا گولی وولی کھایا، دوا وا کھا کے سویا؟ نہیں، نہ کچھ بچھایا نہ کچھ کھایا، وڑا پاؤ کھایا اور چپل کو تکیہ بنا کے لیٹ گیا، اور اتنی گہری نیند کہ چاہے ٹرین بغل سے جائے چاہے پلین اوپر سے جائے، کچھ بھی جائے آنکھ نہیں کھل رہی، صبح سے پہلے آنکھ نہیں کھل رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کو سکون۔ ان چیزوں کو دور کرو جو تمہارے سکون کو چھینتی۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سکون کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ نفس ہے۔ کیا ہے؟ نفس۔ نفس کو اپنا بندہ بناؤ، نفس کے بندے نہ بنو۔ اپنے نفس کو اپنی ہاتھوں سے کل کر دو، مار دو، اس کی مخالفت کرو۔ نفس کی مخالفت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت ہی قیمتی چیز۔ غریب نواز کے زمانے میں ایک حکیم تھا، کیا تھا؟ وید تھا، پہاڑ پہ رہتا تھا۔ سرکار غریب نواز کو بخار چڑھا، اور اتنا شدید بخار تھا کہ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی۔ 3 دن ہو گیا بخار کم نہیں ہوا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ تو حضرت خواجہ فخر الدین گردیدی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضور اجازت ہو تو ایک وید ہے تو وہ غیر مسلم، مگر اللہ نے اس کے ہاتھ میں بڑا شفا دیا، اگر اجازت ہو تو میں اسے بلا لوں۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا جاؤ بلا لو۔ آیا، غریب نواز کی نبض پہ ہاتھ رکھا، اس کے بعد جھولے سے ایک پڑیا نکالی، غریب نواز نے وہ پڑیا کھائی، بخار بھاگ گیا۔ چند لمحے میں سرکار بالکل ٹھیک ہو گئے۔ غریب نواز نے پوچھا، اتنے میں نے علاج کرایا، کوئی مجھے ٹھیک نہیں کر سکا، تو نے ایک پڑیا کھلائی میں ٹھیک؟ یہ بتا تیرا عمل کیا ہے؟ توجہ چاہیے، تو کرتا کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرا کوئی عمل نہیں، بس میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں۔ نفس کہتا ہے بریانی کھاؤ تو میں کڑی کھچڑی کھاتا ہوں، نفس کہتا ہے کہ شربت پیو تو میں پانی پیتا ہوں، نفس کہتا ہے گدے پہ سو تو میں سڑک پہ سو جاتا ہوں، نفس کہتا ہے کہ آج گھومنے چلو تو میں کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیتا ہوں، نفس کی مخالفت کرتا ہوں۔
اتنا سنا تو غریب نواز نے فرمایا جب تو نفس کی مخالفت پہ قادر ہے، اتنا کنٹرول ہے تجھے، تو ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ لیکن کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں، ایمان کیوں نہیں لے آیا؟ تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا، 2 منٹ کے بعد میرے آقا کا کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، صرف 2 منٹ کے بعد پڑھ دیا۔ غریب نواز نے پوچھا یہ تو نے اتنا ٹائم کیوں لیا؟ یہ سر جھکا کے تو کیا کر رہا تھا؟ کس مراقبے میں تھا؟ کہا حضور میں کچھ کر نہیں رہا تھا، آپ نے کہا مسلمان ہو جاؤ تو میں گردن جھکا کر کے اپنے نفس سے پوچھ رہا تھا کیا کروں؟ نفس کہہ رہا تھا کلمہ مت پڑھ، کلمہ مت پڑھ، اور میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں اس لیے پڑھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، بہت خوب بہت خوب۔ میرے خواجہ کی شان دیکھو، اسے کلمہ پڑھوانا تھا تو غریب نواز بیمار ہو گئے۔ ہمیں جب مخالفت نفس، جملہ دے رہا ہوں پسند آ جائے تو دعا دینا، جب نفس کی مخالفت کرنا اتنا زبردست ہو کہ بے ایمان کو ایمان مل جائے، تو پھر اگر ایمان والا نفس پر کنٹرول کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بندہ ہو تو بندہ نواز ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنانی، حضرت علامہ سید نورانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، واہ 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 واہ۔ اسی نفس پہ کنٹرول کرنا، ہر چیز ہاتھوں ہاتھ لے لینا یہ تو عام کام ہے، لیکن بھوک ہے، پیاس ہے، پھر بھی ہم نے رمضان میں نہیں کھایا، یہی ہمارے نفس کا کنٹرول ہے۔ گنہگاری کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، سامنے گناہ دعوت دے رہا ہے کیا، مگر ہم نفس پہ کنٹرول ہے، ہم نہیں کرتے۔ ایک سے بڑھ کر ایک اپرچونٹی گناہ کی مل رہی تھی مگر ہم نے قدم نہیں بڑھایا، کیونکہ ہمیں کنٹرول ہے۔ میرے مولا تیرا کہاں مانا، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں۔ اسی کنٹرول کو اگر سمجھ لو تو سارا سسٹم سمجھ میں آ جائے گا۔ اے بمبئی کے غیور سنیے، عبادت ہے کیا؟ اسی نفس پر کنٹرول کر کے مولا کو راضی کرنے کا نام ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اولیاء اللہ آسمان سے نہیں آئے تھے، ان کی بھی اماں ابا، دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، ان کا بھی خالہ خالو، یہ بھی زمین پہ ہیں۔ زمین پہ انہوں نے بھی چلنا سیکھا، کھانا سیکھا، پینا سیکھا، اٹھنا سیکھا، بیٹھنا سیکھا، مگر راز کیا ہے؟ تو غریب رہا، وہ غریب نواز ہو گئے۔ سبحان اللہ، تو مرید بھی نہ بن سکا، عبدالقادر جیلانی پیروں کے پیر ہو گئے۔ آواز آئی اس لیے ہو گئے کیونکہ نفس پہ کنٹرول۔ جی ہاں، وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم گناہوں کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھائیں گے، نہیں بڑھائیں گے، صرف اتنا سوچیں گے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا، کیا بات ہے، خدا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے۔ میں 98 میں جب میں سب سے پہلی بار میں نے باہر ہندوستان کے باہر کی زیارت کی 98 میں موریشس گیا تھا، تو یہ بیلٹ والا سسٹم مجھے نہیں پتا تھا، کار میں بیلٹ کھینچی جاتی ہے۔ جیسے وہاں ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو جو والی صاحب کے مرید انہوں نے کہا حضرت فاسن یور سیٹ بیلٹ۔ میں نے کہا اتنی دور تک میں آیا تو نے سیٹ بیلٹ نہیں کھینچوایا، یہ 2-4 کلومیٹر کے بعد کیوں جا رہا ہے؟ کہا حضور اس لیے آتا ہے کہ سامنے وہ حوالدار ہے، اگر اس نے کھلی سیٹ بیلٹ دیکھ لیا تو پھر جرمانہ لگے گا اور پتہ نہیں کیا کیا لگے گا۔ میرے مائنڈ میں ایک بات کلک ہوئی، ارے ایک دنیا دار کا اتنا خوف کہ سیٹ بیلٹ کھینچ لیا، اور جب تو شراب کی بوتل کو ہاتھ لگاتا، زنا کے اڈوں پہ جاتا، بدکاری کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، تو یہ نہیں سوچتا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، صرف اتنا سوچ لو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے
کوئی سمجھے نہ سمجھے خدا دیکھ رہا ہے. رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر دل میں تو نے اس بات کو بسا لیا کہ مجھے میرا مولا ہر آن، ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر مومنٹ وہ دیکھ رہا ہے، تو میرا یقین جان تیرے دل کو اتنا سکون، اتنا سکون، اتنا سکون مل جائے گا کہ قیامت بھی آ جائے پھر بھی تیرے دل کو سکون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب. حق ہے. سلسلہ یزیدی بھیڑیوں کے نرغے میں میرا حسین ہے. ایک ایک کر کے لاشیں حسین اٹھا رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں حسین کی، پیاس کی شدت ہے میرے حسین کی. چہرہ دیکھ رہے ہیں عابد بیمار کا. حضرت علی اکبر کا لاشا ہو، جناب قاسم بن حسن کی ناش پاک ہو، حضرت سرکار سیدنا عباس علمبردار کے بازو کٹ رہے، مگر اے حسین تیرے دل کو سلام، دل کو سکون. ایک ایک کر کے لوگ شہید ہوتے جا رہے مگر حسین کے دل کو سکون. زندگی کی آخری نماز حسین پڑھ. معلوم ہے کہ شبر ذل جوشن کتنا عیار ہے، مکار ہے، کہیں میری گردن نہ کاٹ دے. مگر اے حسین تیرے سجدے کو سلام. آپ کو اتنا اطمینان کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ میں حقیقت جانتا ہوں سکون کی. ارے یہ تخت پہ بیٹھا یزید ادھر ادھر پریشانی میں مبتلا ہے، مگر کربلا کا شہید ایسا کہ کل بھی اس کو سکون، کل حسین کو سکون، آج حسینیوں کو سکون. زین العابدین کی شان ہے، ان کے دل کو سکون ہے. محمد الباقر کا محاصرہ خلفاء نے کیا مگر دل کو سکون ہے. حضرت جعفر صادق سے بغداد چھوڑوا دیا، دل کو سکون ہے. موسیٰ الکاظم کو گرفتار کر لیا، پھر بھی دل کو سکون ہے. حضرت علی ابن موسیٰ الرضا کو عراق چھوڑ کر ایران کی ہجرت کرنی پڑی، پھر بھی دل کو سکون ہے. حضرت سیدنا جواد کو، حضرت جواد کو بغداد کے قاضی کے ساتھ گفتگو کرنا پڑا. امیر المومنین اس وقت کا انتہائی جابر و ظالم ہے مگر پھر بھی سرکار جواد کے دل کو سکون ہے. علی ہادی کو بغداد چھوڑ کے سامرہ جانا پڑا مگر دل کو سکون ہے. حسن عسکری کو میدان غزہ میں اترنا پڑا پھر بھی دل کو سکون. اے قادریوں تم گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ صرف اتنا سوچ لو کہ جس عبد القادر کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے اس کے دل کو کل بھی سکون، آج بھی سکون، اور قیامت کے دن جب ان کا مرید ادھر ادھر بھٹکے گا تو ہاتھ پکڑ پکڑ کر پہنچائیں گے دل کو سکون. تکبیر، نعرہ رسالت، غوث پاک کا دامن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ اسی رنگ سے ملتا ہے میرے دوستوں. اسی لیے کہا اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی نہ حزن و ملال ہے نہ پہنے کے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کو سکون ہے. ایک مثال دے دوں تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی بالکل کلیئر ہو جائے. تیار ہیں؟ یہاں تو خیر پھر بھی دودھ تھوڑا ٹھیک ٹھاک ملتا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا پانی ملا دیتے ہیں. ملک میں تو جا کے پوچھو دودھ میں کوئی پانی نہیں ملاتا، سب پانی میں دودھ ملاتے ہیں. اور اب جو مثال دوں گا وہ پانی کو الگ کر دے، دودھ کو الگ کر دے. سید التابعین حضرت سرکار سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی بیٹھے ہوئے محو عبادت ہیں جنگل میں. کہاں؟ پیچھے والے بولو کہاں؟ جنگل میں. بکریاں چر رہی اور بھیڑیا جو ہے وہ بکریوں کی حفاظت کر رہا. ایک بات بتاؤ، اگر شیر کا پیٹ جو ہے ایک دم گردن تک بھر جائے، نٹائی تک، تو شیر منہ بھی نہیں لگاتا، چاہے اس کے سامنے ہرن کا گوشت ایسے جھولاؤ منہ نہیں لگائے گا کیونکہ پیٹ بھرا. لیکن ہائینہ، انگریزی میں اسے ہائینہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟
ارے مسکرا دیا کرو یار، جب سنی مسکراتا ہے تو دشمن بہت گھبراتا ہے۔ اللہ یہ تبسم آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے۔ آمین آمین ثم آمین۔ وہ بھیڑیا ایسے حفاظت کر رہا، رچھا کر رہا۔ شیر کا پیڑ بھرا ہو تو شیر منہ نہیں لگاتا، مگر بھیڑیا ایسا حیوان ہے، ایسا جانور ہے کہ اگر منہ تک بھیمنے والا پھنسا ہوا ہے اور کوئی چیز مل جائے، خرگوش دکھ جائے، ہرن دکھ جائے تو نوچے گا ضرور، چاہے کھائے یا نہ کھائے۔ اتنا بکواس درندہ ہے، مگر وہاں منظر عجیب۔ خواجہ ویسے کرنی، توجہ چاہوں گے دیکھئے گا، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت، اور بالکل سکون، نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی گھبراہٹ، سکون ہے۔ بکریاں چر رہی ہیں، اپنی بکریوں کو وہ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، بھیڑیا ان کی بکریوں کی رچھا کر رہا۔ ایک راہگیر کا گزر ہوا، کہا بابا یہ کیا معاملہ ہے؟ بکریوں کو تو بھیڑیا چھوڑتا ہی نہیں، اور آپ کی بکریاں آرام سے گھاس کھائیں اور بھیڑیا جو ہے چکر چکر دیکھے، حفاظت کرے، راز کیا ہے؟ تو کرلا کے غیور سنیوں، ذرا سکون کا راز دیکھو کہ حضرت خواجہ ویسے قرنی فرماتے ہیں، سن، راز یہ ہے کہ جب تک میں اس سے ملا نہ تھا، اس کی چیز میری نہیں تھی، جب سے میں اس کا ہو گیا اس کی چیز میری ہو گئی، جب تک میں اس سے نہیں ڈرتا تھا، بھیڑیے سے میں ڈرتا تھا، جب سے میں اس سے ڈرنے لگا بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محدث اعظم کی چھوچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سے میں مولا سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا، زور سے بولیے، مجھ سے ڈرنے لگا۔ پہلے میں اس سے ڈرتا تھا کیونکہ اس سے نہیں ڈرتا تھا، جب سے اس سے ڈرنے لگا ساری مخلوق مجھ سے ڈرنے لگی۔ ذرا غور کر، تم کیوں اتنا گھبراتے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں تو غوث اعظم کا ہاتھ ہے، دامن ہے تو عبدالقادر جیلانی کا۔ ارے تجھے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، تو بس امام احمد رضا کی آواز میں آواز ملا کے صرف اتنا کہہ دے کہ تجھ سے ڈر سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں پڑا دور کا ڈورا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ کے بے شک بے شک، اپنے من تن نہیں، اپنے من سے ایک مرتبہ رضا کے ساتھ ان کی سانس سے اپنی آواز کو ملا کر کہہ کے تو دیکھ، غوث کے در کا کتا بن کے تو دیکھ، رب کی عزت کی قسم، پھر تو کتا ایسا کتا ہوگا کہ کتے تو کتے بڑے بڑے شیر تجھ سے ڈریں گے، کیونکہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ راز سکون ہے۔ غریب نواز کو دیکھو، ایک طرف خواجہ ہے ایک طرف راجہ ہے، مگر میرے خواجہ کے دل کو سکون ہے، اور بہت مضبوط سکون ہے، گھبراہٹ نہیں۔ انا ساگر اپنی انا بھول کے میرے خواجہ کے گاگر میں آ گیا۔ کرامات کا یہ حال، سنجر کو چھوڑ کر اجمیر کے بنجر میں میرے غریب نواز ہیں، مگر دل کو یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے فتنے والے فتنے پھیلاتے رہے، مگر سکون والوں کی عظمتوں پر میرے بچے میرے ماں باپ قربان، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں۔ اٹھا کے کتابوں کا مطالعہ کر، عجیب و غریب کیفیت، ناموس رسالت اور ناموس آل رسالت پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الٹی سیدھی بکواس کی جاتی تھی۔ نانوتا اپنے رنگ میں بول رہا، تھانہ بھون اپنے ترنگ میں بول رہا، امبیٹھا اپنی بکواس کرے، تھانہ بھون سے الگ آواز ہے، امبیٹھا سے الگ، گنگوہ سے الگ، کوئی کہے من نبی مر کے مٹی میں مل گئے، کوئی اس طرح کی بکواس، کوئی دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، کوئی کہے نبی سے زیادہ شیطان کے پاس علم، الٹی سیدھی بکواس میں انہیں دوہرا بھی نہیں سکتا میرے دوستو۔
بڑے سے بڑے سورما بھی ہل گئے تھے. اب اس فتنے کا ہم سامنا کیسے کریں؟ مگر دوسری طرف نظر انتخاب کسی کو منتخب کر رہی ہے، ایک ایسے مرد کامل کو منتخب کر رہی ہے جس کے گلے میں غوث اعظم کا پٹا ہے، جس کی پیشانی پہ ایمان کا نور ہے، دل عشق رسالت سے معمور، جو آلِ رسول مرحربی کے کچھار کا شیر نر اور اعلیٰ حضرت اشرفی کی توجہات کا مرکز، ارے مدینے کا معجزہ بن کے بریلی میں چمکا. آواز آئی ان کے ڈرانے کو نہ دے، احمد رضا کے بچانے کو دے. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، شہزادے حضور غازی ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کو سکون. اب آئیے الف کی ایک دوسری خوبی. یہ تو سر میں صرف تمہید میں ساری بات نکل گئی. الف کی پہلی خوبی علم قرأت میں آپ لوگوں نے سن لی. الف کی دوسری خوبی، یہ بڑی تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ ابھی جو بولنا ہے اس کا نمبر ہے نہیں آیا. توجہ دیکھیے گا، علماء بیٹھے ہیں. الف کی دوسری خوبی جو ہے یہ علم صرف میں، اور وہ یہ ہے کہ الف کسی سے ملتا نہیں ہے. الف نہ پا سے ملتا ہے، نہ تا سے ملتا ہے، نہ جیم سے ملتا ہے، نہ ہا سے ملتا ہے. الف سے با سے لے کے یا تک الف کسی حرف سے نہیں ملتا، کیونکہ اگر ملے گا تو کلمہ الف سے شروع ہوگا، اور الف سے کلمہ شروع ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ الف سکون والا ہے. نہ اس پہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ کچھ ہے. الف کسی سے نہیں ملتا. وہ بالکل اس کے اندر سمدیت والا رنگ ہے، غنی ہے. ہاں اگر کوئی دوسرا حرف الف سے مل جائے تو الف اس ناقص کو کامل ضرور بنا دیتا ہے. ناقص کو سمجھنے کی کوشش کرو. just try to understand. ملنے سے پہلے وہ ناقص تھا، الف سے ملا تو الف نے اسے کیا بنا دیا؟ زور سے بولو، کیا بنا دیا؟ کامل بنا دیا. اور اس زمانے میں بڑا ضروری ہے اس فلسفے کو سمجھنا کہ فلسفہ کمال کیا ہے، کیونکہ اب زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے. پہلے پیاسے جاتے تھے کنویں کے پاس، اب کنواں خود چل کے پیاسوں کے پاس آ رہا ہے. حق تو یہ ہے کہ کچھ تو شہر ایسے ہیں جہاں مرید کم پیر زیادہ ہو گئے. یہ میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ انوائرمنٹ یہی بنتا جا رہا ہے. اسی چکر میں آ کہ ایک مرید ایسا تھا جس کی عمر 60-70 سال ہو گئی مگر کسی سے مریدیں نہیں. مریدیں نہیں. جب جائے کسی پیر صاحب کے پاس تو اگر خوبی نظر آئے تو ایک کمی بھی دکھ جاتی ہے. بھئی بشری تقاضا ہے، کمی ہوتی ہے نا. دودھ ایک دم آسمان سے تو ٹپک کے پیر صاحب آتے ہیں نا. کوئی ایک کمی ہو گئی تو وہ کمی نظر آئی، کنارے، یہ میرا پیر نہیں بن سکتا. پھر کسی پیر صاحب کو دیکھا، کوئی ایک کمی دیکھی، یہ میرا پیر نہیں بن سکتا. پھر کسی سے ملا، ساری خوبیاں پائیں، سارے محاسن پائے، لیکن ایک کوئی چیز نکل گئی جو ناگوار گزری، یہ میرا پیر نہیں ہو سکتا. اسی میں بڈھا ہو گیا، کوئی پیرے نہیں ملا. تو اس طرح اس نظر سے دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے، اگر ایسے سوچو گے تو تم بھی بڈھے ہو جاؤ گے. جس کی طرف نظر کھینچ جائے ہاتھ تھام لے، غوث پاک سنبھال لے. غوث پاک سنبھال لے. ایسے ہی ایک مرید تھا. ایک دن اس نے عہد کیا اپنے آپ سے کہ اے اللہ، 60-70 سال کا ہو گیا ہوں، ابھی تک بغیر پیر کے ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دم ٹوٹ جائے، سانس اکھڑ جائے اور میرا کوئی پیرے نہ ہو، تب تو بڑا گڑبڑ ہوگا. کیونکہ تیرا وعدہ ہے کہ میدان قیامت میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے میدان میں ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. امام کا مطلب مسجد کا امام نہیں، یہاں امام سے مراد پیر ہے. لوگوں کو یعنی مریدوں کو ان کے پیر کے ساتھ اٹھائیں گے. تو اے اللہ، میرا تو کوئی پیر ہے ہی نہیں، کہیں میں اکیلا نہ رہوں. اس لیے میں آج تجھ سے وعدہ کرتا ہوں.
وہ مرید کہہ رہا آج وعدہ کرتا ہوں کہ میں گھر سے جیسے ہی باہر نکلوں گا جس آدمی پہ میری نظر پہلے پڑے گی اسی کو میں اپنا پیر بنا لوں گا. عجیب و غریب قسم کھائی اسی کو پیر بنا. اتفاق دیکھیے نکلا تو واقعی ایک آدمی مل گیا پیر پکڑ لیا کہ پیر صاحب. اب وہ آدمی اوپر نیچے دیکھ رہا ہے یہ پیر صاحب کہاں ہوئی گئے. اے بھیا ہم تمہیں غلطی ہو رہی ہے میں مرید کسی کا نہیں پیر کیا بنوں گا کہ نہیں تم میرے پیر ہو میں نے تمہیں اپنا پیر مان لیا ہے بنا لیا ہے. میں وعدہ کر کے نکلا تھا کہ جس کو دیکھوں گا اسے پیر بنا لوں گا. تو میرے حصے میں آیا ہے آیا نہیں یہ میرے رب نے دیا ہے تو ہی میرا پیر. اب وہ دائیں بائیں دیکھ رہا یا اللہ میں چور پیشہ ور چور ڈنڈے کی چوٹ پہ چوری کرتا ہوں. بغداد میں میری ڈکیتی اور چوری بڑی مشہور ہے اور یہ آیا ہے مجھے اپنا پیر بنانے. پاگل ہے کیا؟ چھوڑو چھوڑو میں اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں رات کا وقت ہے. اب اس کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر طلوع ہو جائے تو میرا پلان بھی چوپٹ کر دے گا. مجھے ایک گھر میں جانا ہے وہ سامنے گھر ہے بس وہاں چوری کرنا ہے. میں چور ہوں تیرا پیر نہیں. تب تک اس نے کہا میں سمجھ گیا آپ میرے پیر ہیں کیونکہ جو اچھا اور ریئل انسان ہوتا ہے وہ اپنی تعریف کبھی نہیں کرتا اپنے کو چوری ہی کہتا. یہ کیا ہو رہا ہے میں اسے اپنی حقیقت بتا رہا ہوں یہ خاکساری سمجھ رہا ہے یہ تواضع سمجھ رہا ہے انکساری سمجھ رہا ہے. ایسے کام نہیں چلے گا. اچھا تو چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ میں نہیں چھوڑوں گا میں وعدہ کر چکا ہوں. اب جب پورا یقین ہو گیا کہ نہیں چھوڑے گا تب اس نے کہا سن تو مجھے اپنا پیر مانتا ہے؟ کہا میں آپ کو اپنا پیر مانتا ہوں. میرے لیے میرا حکم مان سکتا ہے؟